بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے 2 احادیث پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق علم کی قدر، عورتوں کی خصوصی نصیحت اور اللہ کی طرف سے دگنا اجر پانے والے افراد سے ہے۔ ان احادیث میں ہمیں علم کے زوال، عورتوں کی اہمیت اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہیں دگنا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی قدر اور اہمیت کو واضح کیا ہے۔ علماء کے انتقال کے بعد علم کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے، اور جب علم رکھنے والے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جاہل اور ناسمجھ افراد لوگوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں جس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ علماء کرام کی موجودگی میں دین کی روشنی اور ہدایت باقی رہتی ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں گمراہی پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں واعظ فرمایا اور مناسب احکام سنائے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی، یعنی وہ فوت ہو جائیں، تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا، اگر 2 بچے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 2 بچوں کا بھی یہی حکم ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں کے ساتھ خصوصی شفقت اور ان کے لیے علم و ہدایت کا اہتمام کرنے کا ذکر ہے۔ عورتوں نے مردوں کے مقابلے میں پیچھے رہنے کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مخصوص وقت مقرر کیا۔ اس حدیث میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جن عورتوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ عورتیں قیامت کے دن اس عظیم آزمائش کے بدلے جہنم سے نجات پائیں گی۔ اس میں 2 بچوں کا بھی یہی حکم بیان کیا گیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور نرمی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی احادیث۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ احادیث اور ان کی تشریح پسند آئی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور حسن سلوک کا مظاہرہ کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ مزید ایسی احادیث اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔